کہ دنیا میں اسلام کا نور جو پھیلا ہے، اسلام کی خوشبو جو پھیلی ہے، رب کعبہ کی قسم تلواروں کے زور سے نہیں پھیلی ہے، ظلم اور بربریت کے زور سے اسلام نہیں پھیلا ہے، ظلم میرے مصطفیٰ کی سیرت سے پھیلا ہے، صحابہ کے اخلاق حسنہ سے پھیلا ہے، بزرگان دین کے اچھے کریکٹر اور اچھے اخلاق سے دنیا کے کونے کونے میں اسلام کا نور پھیلا۔ کسی دنیا کے ایکٹر کو دیکھتے ہیں، اگرچہ وہ بے حیا ہوتے ہیں، بے شرم ہوتے ہیں، ان کے پاس نہ اخلاق ہوتا ہے، نہ کردار ہوتا ہے، نہ حیا ہوتی ہے، نہ شرم ہوتی ہے، لیکن آج ہمارا نوجوان طبقہ ایسے لوگوں کو دیکھ کر کے احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے۔ اگر ہم بات کریں ہماری بہنوں کی، یہاں بھی یہی مرض ہے، ہر ایک یہی چاہتی ہے کہ زمانے میں بے حیائی کو عام کرنے والی جو خواتین ہیں، ان کو جو شہرت ملی ہے، ہم بھی کاش ان کے جیسی ہوتی۔ اے اشرف المخلوقات بنانے والے رب، اب ہم دنیا میں آئے تو ہمارا آئیڈیل کون؟ ہم کس کی پیروی کریں، کس کے جیسا بنیں تاکہ ہم یہاں بھی عزت پائیں، آخرت میں بھی عزت پائیں۔ اگر اپنا آئیڈیل بنانا ہے، کسی کے کردار کو اپنانا ہے، اور کردار کیسا؟ قسم رب کعبہ کی، کردار ایسا کہ جس کو اپنے بھی مانے، غیر بھی تسلیم کریں، کردار ایسا جو بے حیائی سے پاک، کردار ایسا جو بے ایمانی سے پاک، کردار ایسا جو خیانت سے پاک، کردار ایسا جو جھوٹ سے پاک، کردار ایسا جو بے شرمی سے پاک، کردار ایسا جو ظلم سے پاک، کردار ایسا جو امانت سے بھرپور، کردار ایسا جو دیانت سے بھرپور۔ امامہ حاجی ایوب بھائی، اپادھیش جلسہ کمیٹی بالوترا، اور ذاکر حسین چڑوا، صدر جلسہ کمیٹی، گلپوشی کریں گے حضرت کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور مسلم سماج کے جتنے بھی ہمارے گلپوشی کے لیے حاجی ایوب بھائی قریشی، اور ذاکر ایک منٹ، حاجی صاحب ہٹیں دیکھو۔ حاجی ایوب بھائی ممبر سمت مسلم سماجی بات کر رہے ہیں کہ حاجی مولانا احسان صاحب کی نور پر جلوہ افروز علماء ذی وقار، سادات اعظام، قراء اور حفاظ، سننے والے بزرگوں، نوجوان بچوں، نوجوان بھائیوں، عزیز بچوں، عفت ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔
وفي مقام آخر قال الله تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم. وقال الله عز وجل في شان حبيبه الأعلى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سبحان الله سبحان الله. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ پھر ادب و تعظیم کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے پیش کریں اور پڑھیں صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول. سوائے ابلیس کے سبھی تو جہاں میں خوشیاں منا رہے ہیں. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں. جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں. جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں. جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. معزز سامعین کرام، آج کا دن عالم اسلام کے لیے اور نسل انسانیت کے لیے کیا بھائی چالو رکھو رحمتوں اور برکتوں کا دن ہے. یہی وہ دن ہے کہ جس دن کے صدقے اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کو سجایا اور اسی دن کے صدقے اللہ نے ہمیں اپنی نعمتوں سے اور برکتوں سے مالا مال فرمایا. مختصر سے وقت میں چند ایک اصلاحی سبق ہم اور آپ سمجھ لیتے ہیں. توجہ میری طرف رکھنا اور دل و جان سے سننے کی کوشش کرنا. ادھر ادھر نگاہیں نہ پھیرنا، نہ نیچے کپڑوں سے کھیلنا، نہ موبائل سے کھیلنا. چند باتیں جو دل کی باتیں ہیں وہ آج میں آپ کے حوالے کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. لہذا ان باتوں کو دل کے کانوں سے سننے کی کوشش کرنا.
ماں اور بہنوں سے گزارش کروں گا کہ آپ خاموش رہیں، محفل کے ادب کا خیال رکھیں اور جو کچھ کہا جائے دل سے اس کو سنیں۔ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ درود پیش کریں اور پڑھیں صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا دن ہمارے لیے خوشیوں اور مسرتوں کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن کے صدقے اللہ نے روئے زمین کی مخلوق پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائی۔ یہ وہ دن ہے جس دن کے صدقے اللہ نے روئے زمین کو اپنی برکتوں سے مالا مال کیا۔ یہ وہ دن ہے جس دن کے صدقے اللہ نے مظلوموں کی مدد کی ہے، بیواؤں کی مدد کی ہے، بے آسروں کو آسرا دیا ہے، بے سہاروں کو سہارا دیا ہے، یتیموں کو شفقت کرنے والا پیارا نبی عطا فرمایا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن کے صدقے اللہ نے ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی نعمتیں اور برکتیں عطا فرمائی ہے۔ ہم یہ سمجھیں گے کہ ہمارے آقا سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا دیا ہے اور ہم نے ان سے کیا لیا ہے۔ یہ دل سے سننے کی باتیں ہیں۔ ہمارے آقا نے ہمیں کیا دیا ہے اور ہم نے کیا لیا ہے، اور ہمارے آقا سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیسی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے پاک کلام میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے حبیب ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اخلاق کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب آپ اخلاق عظیمہ کے مالک ہیں۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا اماں ذرا ہمیں یہ بتائیں کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کیا تھے، کیسے تھے؟ تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ قرآن پڑھو، اللہ کے رسول کے اخلاق قرآن ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں دنیا والوں کے سامنے اچھے اخلاق، اچھے کردار، اچھے کیریکٹر کی تکمیل کروں۔ آج ہم دنیا کے سامنے اپنے آپ کو کم تر محسوس کر رہے ہیں۔ جب کسی سائنسدان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یار یہ بڑا آدمی ہے۔ کسی سیاستدان کو دیکھتے ہیں تو بھی ہم احساس کمتری کے شکار ہو جاتے ہیں۔ کسی دنیا کے ایکٹر کو دیکھتے ہیں اگرچہ وہ بے حیا ہوتے ہیں، بے شرم ہوتے ہیں، ان کے پاس نہ اخلاق ہوتا ہے، نہ کردار ہوتا ہے، نہ حیا ہوتی ہے، نہ شرم ہوتی ہے، لیکن آج ہمارا نوجوان طبقہ
ایسے لوگوں کو دیکھ کر کے احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے اور پھر دل میں تمنائیں کرتا ہے یار یہ کتنا پاپولر ہے، کتنا مشہور ہے، کاش میں اس کی جگہ پر ہو. ہے کہ نہیں؟ یہ ہماری بیماریاں ہیں. پھر اگر ہم بات کریں ہماری بہنوں کی، یہاں بھی یہی مرض ہے. ہر ایک یہی چاہتی ہے کہ زمانے میں بے حیائی کو عام کرنے والی جو خواتین ہیں ان کو جو شہرت ملی ہے، ہم بھی کاش ان کے جیسی ہوتی تو آج ہم بھی ٹی ویوں میں آتی، ٹیلی ویژن کی زینت بنتی، لوگ ہمیں دیکھتے سنتے، ہماری تعریفیں کرتے، موبائل میں ہماری تصویریں رکھتے. یہ اسلامی بہنوں میں سے کچھ بہنوں کا بھی نظریہ ہے. لیکن میرے بھائیوں، کیا آپ نے کبھی اپنے پاک رب سے پوچھا کہ اے پیدا کرنے والے رب، اے تخلیق کرنے والے رب، اے اشرف المخلوقات بنانے والے رب، اب ہم دنیا میں آئے تو ہمارا آئیڈیل کون؟ ہم کس کی پیروی کریں، کس کے جیسا بنے تاکہ ہم یہاں بھی عزت پائیں، آخرت میں بھی عزت پائیں؟ نہیں پوچھا. رب فرماتا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تم کو اگر اپنا آئیڈیل بنانا ہے، کسی کے کردار کو اپنانا ہے، اور کردار کیسا؟ قسم رب کعبہ کی، کردار ایسا کہ جس کو اپنے بھی مانے، غیر بھی تسلیم کریں، کردار ایسا جو بے حیائی سے پاک، کردار ایسا جو بے ایمانی سے پاک، کردار ایسا جو خیانت سے پاک، کردار ایسا جو جھوٹ سے پاک، کردار ایسا جو بے شرمی سے پاک، کردار ایسا جو ظلم سے پاک، کردار ایسا جو امانت سے بھرپور، کردار ایسا جو دیانت سے بھرپور، کردار ایسا جو سچا، کردار ایسا جو حیا سے بھرپور، کردار ایسا جس سے امن جھلکے، کردار ایسا کہ جس سے دنیا کو سکون ملے، کردار ایسا کہ جس سے دنیا راحت پائے، کردار ایسا کہ جس سے مظلوموں کو حق ملے، کردار ایسا جو ظالم کے پنجے کو موڑے، کردار ایسا کہ جس سے دنیا عدل و انصاف کا سبق حاصل کرے، اس کردار والے کو اپناؤ. میرے رب نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اس کردار والے کا نام ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایسے کردار والا نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. توجہ میری طرف رکھیں، توجہ میری طرف رکھیں. سنیں، آج اگر کسی مسلمان کو کھڑا کیا جائے اور اس سے پوچھا جائے بھائی کیا آپ کے پاک مذہب کے اندر پیدائش سے لے کر کے موت تک، آخری کریا کرم تک سارا فلسفہ موجود ہے؟ تو مسلمان اگر صاحب علم ہے تو وہ بتا دے گا کہ الحمدللہ ہم تمام اقوام عالم کو چھاتی ٹھوک کر کے یہ چیلنج کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاک پیغمبر نے ہمیں وہ مذہب عطا فرمایا ہے جس مذہب میں پیدائش سے لے کر کے قبر تک زندگی کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے، ہر مسئلے کا حل موجود ہے. ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم نے تعلیمات مصطفیٰ کو فراموش کیا ہے، چھوڑ دیا ہے. اپنے آقا
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمودات کو ہم نے پسے پشت ڈال دیا ہے اور دنیا کی جھنجھٹوں میں پھنس کر کے دنیا والوں کے طور طریقوں کو دیکھ کر کے دنیا ہی کے بن کے رہ گئے. پوچھو ان صحابہ کو جو کم تعداد میں ہو کر کے دنیا پر حکومت کر گئے, جو کم تعداد میں ہو کر کے دنیا میں اپنی طاقت و قوت کا لوہا منوا کر کے گئے. پوچھو صحابہ کو جو فاقہ مست رہ کر کے بھی سکون کی زندگی گزارا کرتے تھے, عزت و وقار کی زندگی گزارا کرتے تھے. ان صحابہ سے ذرا پوچھے تو صحیح, کیا ہے میرے نبی کے دیکھنے والوں, میرے نبی کے چاہنے والوں, میرے نبی کے جانثاروں, تمہاری زندگی کے عروج کا راز کیا ہے؟ تمہاری زندگی میں عزت و مقام کا راز کیا ہے؟ تم بیٹھتے مدینے میں تھے, قیصر و کسریٰ تم سے کعبہ کرتے تھے, مدینے میں بیٹھ کر کے آدھی دنیا پر حکومت کرنے کا راز کیا ہے؟ تو میرے مصطفیٰ کے صحابہ بتائیں گے کہ یہ تم سب کے لیے ہے, راز کچھ بھی نہیں ہے. راز یہ ہے کہ ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھا, ان کے کردار کو دیکھا اور پھر اپنی زندگیوں میں مصطفیٰ جان رحمت کے کردار کو بسایا ہے, اپنی زندگیوں کو کردار مصطفیٰ سے سنوارا ہے. بس اخلاق مصطفیٰ کا یہ کرم ہے, اخلاق مصطفیٰ کا یہ فیضان ہے, اخلاق مصطفیٰ کا یہ اثر ہے کہ پوری دنیا کے اندر ہمیں عزت, شہرت, مقام اور مرتبہ نصیب ہوا. بے شک بے شک. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. میں آپ تمام حضرات سے پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبق ہمارا آج کا یہ ہے کہ ہمارے آقا سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں کیا دیا اور ہم نے کیا لیا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سچائی دی. کیا دی؟ سچائی دی, سچائی. اور آپ نے فرمایا کہ انسان اپنی زندگی میں سچ بولتا رہتا ہے, پھر سچ کی عادت بنا لیتا ہے, یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو صدیقین میں لکھ دیتا ہے, یعنی اپنے سچے بندوں میں ان کا نام شامل کر دیتا ہے. اور دنیا میں بہت سے بندے جھوٹ بولتے ہیں, اتنا جھوٹ بولتے ہیں, اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ جھوٹ بولتے 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 ان کا دل بالکل کالا اور سخت ہو جاتا. آخرکار اللہ تعالیٰ ان کو جھوٹوں میں لکھ دیتا ہے. اور پھر جھوٹ کی مذمت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین. بس یہ صحیح ہے, اب اس کو چھیڑنا مت, ٹھیک ہے؟ ہاں یہ صحیح ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین, اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر. یہ سبق پیارے مصطفیٰ نے ہمیں کیا دیا, وہ سبق لینے ہیں آج ہمیں. ہم کہتے ہیں کہ نبی کی شان پر بچہ بچہ ہے قربان. آج کے اس فصل میں ہم اپنے آقا کا کردار لے کر کے اٹھیں, اخلاق لے کر کے اٹھیں. رب کعبہ کی قسم, کردار مصطفیٰ اگر ہم نے اپنا لیا تو کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. دنیا تمہارے سامنے جھکے گی, ہم جھکیں گے نہیں. لیکن المیہ اس بات پر ہے کہ ہم نے کردار مصطفیٰ کو چھوڑا, دنیا
جھکا دیا ہے، اخلاق مصطفیٰ کو چھوڑا، دنیا نے ہمیں اپنی جوتیوں کی ٹھوکروں پہ رکھ دیا ہے۔ آج بھی موقع ہے اے عاشقان مصطفیٰ، تم کردار مصطفیٰ اپناؤ، رب تمہیں عزت و بلندیاں عطا فرمائے گا، پھر تمہیں کسی کے سامنے جھکنے نہیں دے گا۔ یار 313 خاکہ مست تھے، لباس بھی تن پر نہیں تھا، ہتھیار بھی نہیں تھے، پوری دنیا دشمن تھی، 313 تھے لیکن تھے سچے، اخلاق مصطفیٰ کو اپنا لیا تھا، رب نے ان کو وہ فتح، وہ کامیابی، وہ عزتیں عطا فرمائی ہے کہ رہتی دنیا تک ان کا نام روشن کر دیا۔ اب دیکھتے چلے جائیں، صلاح الدین ایوبی کو دیکھیں، حضرت خالد بن ولید کو دیکھیں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو دیکھیں، حضرت عمر فاروق اعظم کو دیکھیں، حضرت صدیق اکبر کو دیکھیں، حضرت عثمان غنی کو دیکھیں، مولائے کائنات کو دیکھیں، سید الشہداء حضرت امام علی مقام امام حسین کو دیکھیں۔ یار کیا تھا ان کے پاس؟ کردار مصطفیٰ تھا، اخلاق مصطفیٰ تھا، سیرت مصطفیٰ تھی، انہوں نے اپنی زندگیوں کو سیرت مصطفیٰ سے معطر کیا، خوشبودار کیا، پھر ان کی خوشبو میں رب نے وہ تاثیر عطا فرمائی ہے کہ دنیا کے جس خطے میں گئے ہیں لوگ ان کے دیوانے ہوتے ہے کہ نہیں؟ یہ ہندوستان کس کا ہے؟ خواجہ کا ہے کہ نہیں؟ خواجہ کا ہندوستان ہے۔ وہ صوفی سنت ہیں کہ جنہوں نے نہ کبھی تلوار اٹھائی، نہ نیزہ چلایا، نہ بھالا چلایا، نہ کسی کو گالی دی، نہ کسی سے سخت کلامی کی ہے، پھر بھی 90 لاکھ لوگ ان کے دامن سے وابستہ ہو رہے ہیں، اپنے مذہب کو چھوڑ کر کے ان کے دامن سے وابستہ ہو رہے ہیں۔ ذرا ہند کے راجا سے پوچھے تو صحیح کہ غریبوں کے غریب نواز، ذرا بتائیں آپ کی زندگی میں وہ کشش آئی کہاں سے کہ لوگ کشاں آپ کی طرف چلے آ رہے تھے اور آپ کے دامن کرم سے وابستہ ہو رہے تھے، اپنے مذہب کو چھوڑ رہے ہیں، خاندان کو چھوڑ رہے ہیں، اپنے کلچر کو چھوڑ کر کے آپ کے دیوانے ہوئے کیسے؟ کیا آپ کی فوج بڑی تھی؟ کیا آپ نے ان کے اوپر تلواریں چلائی؟ کیا آپ نے ان کے اوپر ظلم و بربریت کیا؟ نہیں، رب کعبہ کی قسم، یار آپ نے تو اپنے غیروں سے بھی پوچھو کہ خواجہ ہند کیسی مہان شخصیت تھی کہ انہوں نے کسی کو گالی تک نہیں دی اور اتنی دنیا ان کی دیوانی بن کر کے آغوش اسلام میں داخل ہوئی۔ خواجہ ہند جواب دیں گے، میرے پاس بھی سیرت مصطفیٰ تھی، اخلاق مصطفیٰ تھا، کردار مصطفیٰ تھا، میں جھکا نہیں، دنیا میرے سامنے جھکی ہے، میں دبا نہیں، دنیا میرے سامنے دبی ہے، جبکہ میں تو نہ فوج لے کر کے آیا تھا، نہ تو لشکر لے کر کے آیا تھا، نہ اسلحہ اور ہتھیار لے کر کے آیا تھا، دنیا جھکی ہے کردار کو دیکھ کر کے، دنیا جھکی ہے میری وفاداری کو دیکھ کر کے، سچائی کو دیکھ کر کے، امانت داری کو دیکھ کر کے، خیر خواہی کو دیکھ کر کے دنیا جھکی۔ لیکن ہم تو دنیا جھکا رہی ہے، پھر سر پکڑ کر کے رو رہے ہیں، ظلم ہو رہا ہے، آج ہم پر ظلم ہو رہا ہے۔ مسلمانوں، میلاد مصطفیٰ کے اس پربہار موقع پر اپنے دامن میں کچھ ایسے اصول لے کر کے اٹھیں جو تمہاری زندگیوں کو سنوار دے۔ خالی ہاتھ آئے خالی ہاتھ نہ جانا، کل تک بے نمازی تھے، بے نمازی بن کر ہی اس پنڈال میں آئے، اٹھو میلاد مصطفیٰ سے تو نمازی بن کر کے اٹھو یارو۔ جھوٹ کی عادت تھی، رات دن جھوٹ بولا کرتے تھے، تجارت میں بھی جھوٹ، گھر میں بھی جھوٹ، باہر بھی جھوٹ، دوستوں کے ساتھ بھی جھوٹ۔ نہیں، چھوڑ دو یہ ناپاک حرکتیں، چھوڑ دو۔ اللہ کے رسول نے ہمیں سچائی دی ہے تو سچائی کی موتی اپنے دامن میں لے کر کے اٹھو، دنیا تم سے محبت کرنے لگے گی۔ یا دنیا محبت کرے نہ کرے، میرا رب تم سے محبت کرے گا، مصطفیٰ جان رحمت تم سے محبت۔ دوسری چیز کیا ہے؟ امانت داری۔ کیا؟ امانت داری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے
40 سال کے بعد اعلان نبوت کا حکم دیا ہے، جبکہ آپ پہلے سے ہی نبی ہیں، لیکن حکم کب دیا؟ 40 سال کے بعد حکم دیا کہ محبوب اب نبوت کا اعلان کرے۔ 40 سال تک اپنی حیثیت کو منوایا، اپنی ذات کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، اپنے اخلاق کو، کردار کو، کریکٹر کو، سچائی کو، امانت داری کو، شرم و حیا کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ 40 سال کے بعد جب اعلان نبوت کی اجازت ملی، پہاڑی پر چڑھ کر کے پہلے تو لوگوں کو پوچھا، میں اگر تم سے کوئی بات کہوں تو کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ تو پورا شہر مکہ بیک زبان یہ بولا تھا، ہاں، کیونکہ 40 سال سے اے محمد ہم آپ کو پرکھ رہے ہیں، آج تک آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا ہے، آپ سچے ہیں اور امین ہیں۔ آپ کیا ہیں؟ سچے ہیں اور امانت دار ہیں۔ پھر آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اگرچہ اس وقت تو کچھ لوگ ہی دامن سے وابستہ ہوئے، لیکن بعد میں جیسے جیسے لوگوں کو سچائی اور حقیقت کا پتہ چلتا گیا، میرے مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ ہوتے گئے۔ میرے بھائیوں، آج ہم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ایجوکیشن دو، بہت سے ایسے ہمارے مدرسے والوں کو بھی یہ پیغام دیتے ہیں کہ یہ اب خالی پڑھائی سے کام چلنے والا نہیں ہے، ایجوکیشن دو، بچوں کو انگریزی سکھاؤ، بچوں کو میتھمیٹکس سکھاؤ، اپنے مدرسے سے انجینئر بھی نکالو، ڈاکٹر بھی نکالو، وکیل بھی نکالو۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، مسلم مدرسے پر آپ ہمیشہ یہ تبصرہ کرتے رہتے، کیا کبھی آپ نے مسلم اسکول میں آ کر کے اسکول والوں کو یہ کہا کہ یار اسکول کے اندر جہاں تمہارے بچے ڈاکٹر بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں، وکالت کر رہے ہیں، دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، انگلش پڑھ رہے ہیں، گنت پڑھ رہے ہیں، ہندی پڑھ رہے ہیں، یہاں آپ کے بچوں کو قرآن سکھاؤ، حافظ قرآن بھی بناؤ، قاری قرآن بھی بناؤ، عالم دین بھی بناؤ، کبھی آپ نے اسکولوں پر یہ تبصرہ کیا؟ ایک بڑی بات آپ کو کہنے جا رہا ہوں، میرے عوام کو، میرے بھائیوں کو ایک اچھا میسج دینا چاہتا ہوں، بس دل کو ذرا کشادہ کر کے سننا، میں طنز کسی پر نہیں کر رہا، سمجھے کہ نہیں؟ دل کو کشادہ کر کے میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا، تو بات آپ کی سمجھ میں آئے گی۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ ایجوکیشن کہ آپ نے ایجوکیشن سے مراد صرف دنیاوی تعلیم لیا ہے، ایجوکیشن سے مراد صرف دنیاوی تعلیم نہیں ہے، ایجوکیشن سے مراد تمام تعلیمات ہے، اسلامی تعلیمات بھی ایجوکیشن کے اندر آتا ہے، قرآن کا علم بھی ایجوکیشن کے اندر آتا ہے، فقہ کا علم بھی ایجوکیشن کے اندر آتا ہے، سیرت مصطفیٰ کا علم بھی ایجوکیشن کے اندر آتا ہے، اور صحابہ کی سیرت کا علم بھی ایجوکیشن کے اندر آتا ہے۔ اس کو آپ اور ہم کیوں ایجوکیشن نہیں کہتے ہیں؟ یہ مدرسے کے طلباء جن کو میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ مدرسوں میں تعلیم حاصل کرنے والے متعلمین میرے مہمان ہوتے ہیں، اتنے مہان ہوتے ہیں کہ فرشتے ان کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ کیا مدرسوں کے پڑھنے والے طلباء میرے مہمان ہوتے ہیں اور اتنے مہان ہوتے ہیں کہ فرشتے ان کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ فقط اتنا نہیں، اللہ کی ہر مخلوق ان کے لیے دعائیں کرتی ہے، دریا کی تہ میں رہنے والی مچھلیاں بھی طالب علم دین کے لیے دعا کرتی ہے، اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسنے والی چھوٹی چھوٹی چیونٹیاں بھی علم دین حاصل کرنے والے طلباء نظام کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔
ہاں نظریے کو چینج کرو. آج ہم جو پستی کے شکار ہیں، دنیا والوں نے ہم کو تھما دیا کہ یہ صرف مدرسے کی پڑھائی سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. آج ایجوکیشن کی ضرورت ہے، ایجوکیشن دو. اور میں کہتا بھی ہوں اور یہ ہمیشہ کہتا رہتا ہوں، اے میری قوم ذرا ہوش کے ناخن لو. آج جو دین کا قلعہ قائم ہے اور اسلام کی جڑیں ابھی بھی مضبوط ہیں، تم کو امام بھی مل رہے ہیں، جنازے پڑھانے والے بھی مل رہے ہیں، نکاحیں پڑھانے والے بھی تم کو میسر آ رہے ہیں، اور تمہارے مردوں پر فاتحہ خوانی کرنے والے بھی تمہیں مل رہے ہیں. یہ صدقہ ہے مدرسوں کا صدقہ. بے شک بے شک. یہ صرف مدرسوں کا صدقہ ہے. وہ ایجوکیشن کس کام کا جو ایجوکیشن تمہارے بچوں کو بے حیا بنائے؟ وہ ایجوکیشن کس کام کا جو ایجوکیشن بچوں کو ماں باپ کا نافرمان بنائے؟ وہ ایجوکیشن کس کام کا جو ایجوکیشن بچے کو اپنے دین سے دور کرے، اپنے مذہب کا باغی بنائے، اپنے نبی کا نافرمان اور بے ادب بنائے؟ اس ایجوکیشن پہ لاتا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نبی کی سیرت ہی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے. اس کی خوشبو پاؤ گے تو خوشبودار بن کر کے دنیا میں راج کر سکتے ہو. اگر اسوہ رسول کی مہک کو تم چھوڑ کر کے دنیاوی تعلیم کے اندر اگر تم عطر اور خوشبو تلاش کرو گے تو زندگی کھپ جائے گی. یہاں سے تمہیں خوشبو نہیں ملے گی. اگر تمہیں خوشبو کا مطلب سمجھتے کہ نہیں؟ خوشبو کی ایک خوبی ہے، کیا ہے کہ جہاں مہکتی ہے اور جس کے کان تک پہنچتی ہے اس کو اپنی طرف راغب کرتی ہے، اپنی طرف متوجہ کرتی ہے. اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عالم دین کی محفل میں بیٹھنا مشک اور عطر فروش کی صحبت میں رہنے کے مثل ہے. کوئی عطر بیچنے والا شخص ہے، اس کے پاس اگر آپ بیٹھیں گے یا تو عطر خریدیں گے یا پھر وہ اپنی ایڈورٹائز کے لیے تھوڑا بہت آپ کو لگا دے گا. خریدیں گے تو بھی آپ کو مہک آئے گی، لگائے گا تو بھی مہک آئے گی. کچھ نہ کرے، نہ آپ خریدیں نہ وہ آپ کو لگائے، لیکن خوشبو ایسی چیز ہے جو اپنی ایڈورٹائز خود کرتی ہے، دوسروں کی محتاج نہیں ہوتی ہے. تو کم سے کم اتنا ضرور ہوگا کہ وہ مہکے گی، اس کی مہک تمہارے مشام جاں کو معطر ضرور کرے. تو یہ علم والوں، علم دین کی صحبت میں بیٹھنے والوں کی مثال مشک اور عطر فروشوں کی صحبت میں بیٹھنے کی طرح ہے کہ علم رکھنے والے جو حضرات، علم دین رکھنے والے حضرات جو ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھو گے تو تین فائدے تم کو ملیں گے. یا تو یہ کہ تم علم حاصل کرو گے، یا تو یہ کہ وہ سامنے سے تمہیں کوئی مسئلہ ضرور بتائے گا، اور اگر کچھ بھی نہیں ہے وہ اپنی گفتگو کرے گا، تم اس کی گفتگو کو سن کر کے کچھ دین کی بات سیکھ سکتے. میرے آقا سرور کون و مقام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں سچائی دی ہے. کیا دیا؟ سچائی دی ہے. ایک پہلی چیز. دوسری چیز کیا ہے؟ امانت داری دی ہے. کیا دی ہے؟ امانت داری. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا، بخاری شریف کی حدیث کا مفہوم ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت قائم ہوگی جب دنیا سے امانت اٹھ جائے گی. کیا؟ امانت اٹھ جائے گی. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سمجھے نہیں، امانت اٹھ جائے گی کا مطلب کیا ہے؟ امانت اٹھ جائے گی مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کا حال یہ ہو جائے گا کہ نہ اہلوں کو
عہدے دیے جائیں گے. بے شک حق. کیا نہ اہلوں کو عہدے دیے جائیں گے اور جو جھوٹے ہوں گے وہ راج کریں گے. سچوں کو حاشیے پہ دھکیل دیا جائے گا اور امانت دار لوگ جو ہیں، دیانت دار لوگ جو ہیں، قوم کی ہمدردی اور خدمت کا جذبہ رکھنے والے لوگ جو ہیں، ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہو. یا جب دنیا میں دیکھیں، پوری دنیا کا جائزہ ہے. آپ صرف اپنے شہر بالوترا تک اپنے ذہن کو محدود نہ رکھیں، پوری دنیا کا جائزہ ہے. سیاست میں وہ سب سے آگے ہوگا جو دجال نما ہوگا، فتنہ پرور ہوگا. سمجھے کہ نہیں؟ وہ سب سے آگے ہوگا. خیر یہ میرا موضوع نہیں ہے. میٹر میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں سچائی دی ہے، امانت داری دی ہے. امانت داری، قوم کا رہنما بننا، یہ بھی ایک امانت ہے. اور امانت جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے کئی ایک تعلقات قائم ہیں. کوئی بھی بندہ کسی کے پاس کوئی چیز امانت کب رکھتا ہے؟ امانت اس وقت رکھنے گا جب اس بندے کو اس کے اوپر ٹرسٹ اور یقین ہو کہ یہ بندہ میری امانت میں خیانت نہیں کرے گا. ایک تو اس کو ہے بھروسہ، دوسرا یہ کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، اور تیسرا یہ کہ وہ اس کو سچا سمجھتا ہے. کیا سمجھتا ہے؟ سچا سمجھتا ہے. تین چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ اس کو بھروسہ ہے، دوسرا یہ کہ اس سے محبت کرتا ہے، تیسرا یہ کہ وہ اس کو سچا سمجھتا ہے. اور جب کوئی بھی بندہ کسی کے ساتھ خیانت کرتا ہے تو وہ تین چیزوں کو بیک وقت ختم کرتا ہے. پہلے تو یہ کہ اس نے سچائی کا جنازہ نکالا ہے، دوسرا یہ کہ اپنے مومن بھائی کا بھروسہ اس نے توڑا ہے، اور تیسرا یہ کہ جو کل تک اس کی محبت کے دھوکے میں رہا ہے، ظالم نے امانت میں خیانت کر کے اس کی محبت کو چکنا چور کر دیا. یہ سمجھنے کی بات ہے. اب ہم دیکھیں، ہم امین ہیں. کون ہے بھائی؟ ہر ایک امین ہے. جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک حاکم ہے اور حاکم سے اس کی پرجا اور محکوموں کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا. ہم میں سے ہر ایک حاکم قیامت کے دن ہمیں پوچھا جائے گا. اسی طرح ہمیں امین بننا ہے. کسی نہ کسی بندے کے ہمارے پاس کچھ نہ کچھ امانتیں ضرور موجود ہیں. دیکھیے کچھ نہ صحیح، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری زندگی تمہارے پاس امانت. کیا ہے؟ زندگی جو ہے یہ اللہ کی امانت ہے. جوانی یہ اللہ کی امانت ہے. یہ آسا جو ہے یہ اللہ کی امانت ہے. اب ہم غور کریں، اپنی زندگی کا تجزیہ کریں، نظر ثانی کریں کہ ہم بھلے کوئی ہمارے کو پد دے، عہدہ دے، اور پھر ہم اس کی خلاف ورزی کریں. یہ امانت میں خیانت صرف یہی نہیں ہے. یا پھر کوئی بندہ کوئی قیمتی چیز ہمارے پاس رکھ کر کے ہمیں آسمائے اور ہم اس کی قیمتی چیز کو ضائع کر کے اس کی امانت میں خیانت کریں. یہ نہیں ہے میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں. ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے. گویا کہ ہم امین ٹھہرے. امانت رب نے رکھی ہے اور ہمارے رب نے ہمیں امین بنایا ہے. اے غافل بندے ذرا سوچ تو صحیح. رب فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بے شک اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں سے خرید لیے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے. خریدار کون ہے؟ اللہ ہے. بیچنے والے کون ہیں؟ ہم ہیں. مال کیا ہے؟ ہماری جانیں ہیں. ہماری آنکھیں بھی رب نے خرید لی ہے، ہمارے کان بھی رب نے خرید لیے ہیں، ہماری زبان بھی رب نے خرید لی ہے. ہماری زندگی کا لمحہ لمحہ بکا ہوا ہے. رب نے فرمایا میں نے سودا کر لیا ہے. اب بندے
تجھے خیال رکھنا ہے، تیری زندگی تیرے پاس میری امانت ہے، اس کا خیال رکھیو، اس میں خیانت نہ کیجیو۔ اگر اس امانت میں خیانت کی تو قیامت کے دن پھنس جائے۔ جوان بھائیو، آؤ میلاد مصطفیٰ کے اس پربہار موقع پر کچھ موتی لے کر کے جائیں، کچھ ہیرے لے کر کے جائیں، ایسی خوشبو لے کر کے جائیں جو ہم سے مہکے، دنیا والوں کو مہکائے، کم سے کم اپنے شہر کو مہکائے، کم سے کم اپنے رشتہ داروں کو مہکائے، کم سے کم اپنے گھر والوں کو تو ہماری خوشبو پہنچے۔ اتنا تو ہم لے کر کے جا سکتے ہیں۔ بھائی کل تک بے نمازی تھے، میلاد مصطفیٰ کے اس حسین موقع پر، اس آقا کی ولادت کے موقع پر، جو آقا ہمارے لیے رحمت بن کر کے آئے، جو آقا پیدا ہوتی ہی ہمیں یاد فرمائے اور 63 سالہ زندگی ہمیں یاد فرماتے رہیں، اور بعد وفات بھی، بعد وصال بھی ہمیں یاد فرماتے رہیں، مزار اقدس بھی، مزار اقدس کے اندر بھی ہمیں یاد فرماتے رہیں، اور پھر یہ بھی فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا کا آفر دیا ہے، ہر نبی کو، کہ تم ویسے نبی کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن ایک خاص دعا مانگنے کا آفر اللہ نے ہر نبی کو دیا ہے کہ جو چاہو مانگ لو، جو چاہو مانگ لو۔ تمام نبیوں نے اپنی اپنی دعائیں مانگ لی، تمام نبیوں نے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میں نے وہ دعا میری امت کے لیے قیامت کے دن کی سختیوں سے بچانے کے لیے سنبھال کر کے رکھی۔ سبحان اللہ، بہت اچھا۔ دعا میں نے سنبھال کر کے رکھی ہے۔ یا رسول اللہ کب مانگیں گے؟ فرمایا قیامت کے دن مانگوں گا، جو دن 50,000 سال کا دن ہے۔ کتنے؟ یارو ابھی ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، لمحے لمحے کا حساب دینا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال قدم عبد حتی یسأل عن خمس، بندہ مومن کے قدموں کو اس وقت تک ہلنے نہیں دیا جائے گا جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کا سوال نہ کیا جائے۔ 5 چیزوں کا، اس کی زندگی کے بارے میں، پھر اس کی جوانی کے بارے میں الگ سے سوال ہو، پھر اس کے علم کے بارے میں سیکھ کر کے کتنا عمل کیا ہے، پھر اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہاں سے کمایا ہے، 5واں سوال یہ پوچھا جائے گا اس مال کو خرچ کہاں پر کیا۔ یہ 5 سوال ہم سے پوچھے جائیں گے۔ زندگی کے بارے میں پہلا سوال پوچھا جائے گا۔ غفلت کی زندگی کو چھوڑیں اور ہدایت کی زندگی کی طرف آئیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرصہ قیامت کی سختیوں سے بچانے کے لیے ہمارے لیے ایک دعا سیف رکھی ہے کہ قیامت کے دن مانگوں گا جب 50,000 سال کا دن ہوگا، میری امت بھوکی پیاسی قیامت کی سختیوں اور گرمیوں سے پریشان ہوگی، اس وقت اس دعا کو مانگ کر کے اپنی امت کو قیامت کی رسوائیوں سے بچاؤں گا، قیامت کی سختیوں سے بچاؤں گا، اور ان کی شفاعت کر کے ان کو جنت کے حقدار بناؤں گا۔ یہ آقا ہے، یہ مدنی مصطفیٰ ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، یہ اللہ کے نائب ہیں، یہ امام الانبیاء ہیں۔ کوئی غرض نہیں ان کو، سمجھے کہ نہیں؟ اگر وہ ہمیں یاد نہ بھی کریں تو ان کی شان میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ پھر بھی شان کریمی یہ ہے کہ ہمیں یاد فرما رہے ہیں، اور قیامت کے دن بھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ ایک ہم ہیں کہ اللہ کی نعمتیں کھا کر کے بھی 5 ٹائم سجدہ نہیں کرتے، کہ جن سجدوں کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ مومن جب نماز پڑھتا ہے میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے۔
وہ نماز نہیں پڑھتے. میرے بھائیوں آؤ دوسری بات آپ کو عرض کروں. امانت دی، صداقت یعنی سچائی دی. دوسرا کیا دیا؟ رحم دلی. رحم دلی، دیا، ایک دوسرے پر دیا کرنا، ایک دوسرے پر رحم کرنا، رواداری، عفو، درگزر، معافی. ایک آپ کو تاریخی قصہ سنا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہاں کچھ مہمان آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس میں اتنی گنجائش نہیں تھی کہ مہمانوں کو گھر میں ٹھہرا سکے. صحابہ کرام اللہ کے رسول کے مہمانوں کو اپنے اپنے گھر لے جاتے تھے. ایک بڑا ضدی مہمان آ گیا اور اس نے ضد پکڑ لیا کہ میں کھاؤں گا بھی آپ کے گھر اور رات بھی آپ ہی کے کاشانہ اقدس پر ٹھہروں گا. اور کمال یہ وہ کوئی مومن مسلمان نہیں تھا، وہ غیر مسلم. وہ مہمان کون تھا؟ غیر مسلم. مومن مسلمان نہیں تھا. مہمان بن کر کے آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ضد کر لیا آپ کے گھر کھاؤں گا اور آپ کے گھر ہی سوؤں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے. ایک حجرہ اس کے لیے خالی کر دیا آپ نے. رات کو جتنا بھی دودھ تھا، موٹا تگڑا میرے جیسا جسے والا آدمی تھا، کھانا پینا بہت اچھا چلتا تھا اس کو، جتنا بھی دودھ تھا اس اکیلے نے پی لیا اور جتنا بھی کھانا تھا اس اکیلے نے کھا لیا. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے وہ رات پھاکا کشی میں گزارا. مہمان کو پتہ تک کرنے نہیں دیا. وہ بندہ تو کھا پی کر کے سو گیا آرام سے. اب روایتیں مختلف ہیں. ایک تو یہ کہ اس کو خیال ہی نہیں رہا کہ اس کی پیشاب جو ہے وہ بستر میں نکل گئی اور اس نے پورا بستر خراب کر دیا. جیسے ہی بستر گیلا ہوا تو اس کی آنکھ کھل گئی. آنکھ کھلی تو اس کو شرمندگی کا احساس ہوا. ابھی رات پڑی تھی. وہ بندہ راتوں رات نکل گیا. کچھ دور جا کر کے اس نے اپنے ہاتھ کو چیک کیا تو ہاتھ میں جو سونے کی انگوٹھی تھی وہ نہ تھی. مسلمانوں یہ بات قابل غور ہے اور آج کے اس ماحول میں ایسی باتوں کو سمجھیں اور اپنے ہم وطن لوگوں سے بھی کہیں. اپنے پڑوسیوں سے بھی آپ اس میسج کو شیئر کر سکتے ہیں. اپنے بزنس پارٹنر جو ہیں ان سے بھی آپ ان باتوں کو شیئر کر سکتے ہیں اور آپ اپنے غیر مسلم بھائیوں کو بھی ایسے میسج دے سکتے ہیں کیونکہ آج ہمارے کردار میں اسلام کی چھوی کو داغدار کیا ہے. اسلام الحمدللہ کل بھی رحمت کا سبب تھا، آج بھی رحمت کا سبب ہے اور صبح قیامت تک اسلام امن اور رحمت کا ہی درس دیتا ہے. اسلام کا آتنکواد سے نہ کوئی تعلق ہے، نہ اسلام کا ظلم سے کوئی تعلق ہے، نہ اسلام کا دہشت گردی سے کوئی تعلق ہے. بس پرابلم یہ ہے، المیہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے کردار کچھ خراب کر لیے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا کامل اکمل مذہب بدنام ہو رہا ہے، ہمارا پاک مذہب بدنام ہو رہا ہے. ہمارا وہ مذہب جو عین فطرت انسانی کے موافق ہے وہ مذہب آج داغدار ہو رہا ہے کچھ ہماری کرتوتوں کی وجہ سے. سنیں اس بندے نے بستر خراب کر دیا، راتوں رات نکل گیا. کچھ دور گیا اس کو یاد آیا کہ یار سونے کی انگوٹھی تو بستر میں. اب بندہ کشمکش میں پڑ گیا، یار میں تو وہاں سے ذلیل ہو کر کے آیا ہوں، بستر خراب کر دیا، ابھی صبح ہونے والی ہے، وہ اٹھ کر کے وہاں جائیں گے، بستر کو دیکھیں گے، بدبو آئے گی. بھیگا ہوا دیکھ کر کے وہ تو نبی کے گھر والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سخت ناراض ہو جائیں گے. اب کیا کروں، واپس جاتا ہوں تو ذلیل ہوتا ہوں، نہیں جاتا ہوں تو سونے کی انگوٹھی جاتی ہے. بلا آخر سونے کی محبت اس پر غالب آ گئی. اور یارو میرا ایمان یہ کہتا ہے سونے کی محبت نہیں، میرے مصطفیٰ کی نگاہ عنایت اس پر پڑ گئی تھی اور نگاہ نبوت اس کو نوازنے.
سبحان اللہ. وہ بندہ لجاتے شرماتے واپس کاشانہ اقدس پر پہنچ گیا اور آستے سے اسی روم میں داخل ہوا جس میں وہ سویا تھا اور جہاں بستر بگاڑ کر کے وہ آیا تھا. جیسے ہی داخل ہوا دیکھا کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بالٹی میں پانی لے کر کے اس کے بستر پر پانی چھڑک رہے ہیں پہ رہے ہیں. وہ دیکھ کر کے دنگ رہے. میرے آقا کی نظر پڑی, مسکرا پڑے اور فرمایا مرحبا, کہاں چلے گئے تھے؟ اور پھر اس کو تسلی دینے لگے, یارو مومن نہیں ہے وہ, ابھی اس نے کلمہ نہیں پڑھا ہے, وہ غیر ہے, ابھی کلمہ نہیں پڑھا. میرے آقا کا اخلاق تو دیکھو یار, ان کا کردار تو دیکھو یار, ان کا کریکٹر تو دیکھو کتنا اعلیٰ کریکٹر ہے. میرے آقا کھڑے ہو گئے, فرمایا مرحبا ویلکم, کہاں چلے گئے تھے؟ فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, کبھی معدہ خراب ہوتا ہے تو ایسی حرکتیں ہو جاتی ہیں, کبھی انسان کے مثانے کمزور ہوتے ہیں تو یہ معاملہ ہو جاتا ہے, اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ پرابلم کسی کو بھی ہو سکتا ہے, اس میں شرم والی بات نہیں ہے. آپ بالکل فکر نہ کریں, نہا دھو کر کے تو آئے, عرض کیا ہاں یا رسول اللہ, ندی سے یا کنویں سے نہا کر کے تو آیا ہو, لیکن بڑا شرم محسوس کر رہا ہوں کہ آپ مسلمانوں کے نبی ہو کر کے میری خلافت کو دھو رہے ہیں. میرے آقا اٹھے, اس بندے نے میرے آقا کے بازو کو پکڑ دیا اور عرض کیا یا رسول اللہ, اپنے دست رحمت اس گنہگار کے سر پر رکھ دیں. ہاتھ کو پکڑا, بوسہ دیا, سر پہ رکھایا اور عرض کی یا رسول اللہ کلمہ پڑھائیں پہلے میں مشرف با اسلام. دنیا والوں, رب کی قسم, ہم اپنے اللہ کی قسم کھا کر کے کہتے ہیں کہ دنیا میں اسلام کا نور جو پھیلا ہے, اسلام کی خوشبو جو پھیلی ہے, رب کعبہ کی قسم تلواروں کے زور سے نہیں پھیلی ہے, ظلم اور بربریت کے زور سے اسلام نہیں پھیلا ہے, ظلم میرے مصطفیٰ کی سیرت سے پھیلا ہے, صحابہ کے اخلاق حسنہ سے پھیلا ہے, بزرگان دین کے اچھے کریکٹر اور اچھے اخلاق سے دنیا کے کونے کونے میں اسلام کا نور پھیلا. سینہ ٹھوک کر کے آپ لوگوں کو یہ کہہ سکتے ہیں میرے بھائیوں, چند لوگوں نے کیا سوال کر لیے کہ بھی ہاں چلو مان لیا کہ مسلمان آتنکوادی نہیں ہوتے ہیں, لیکن جتنے بھی آتنکوادی پکڑے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے مسلمان کیوں ہوتے ہیں؟ جب یہ سوال ہم سے پوچھا جاتا ہے ہم منہ پھاڑ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں, ہکے بکے رہ جاتے ہیں, ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا ہے. ارے نادان, سینہ ٹھوک کر کے کہہ نام رکھنے سے کوئی بندہ مسلمان نہیں ہوتا ہے. ذرا یہ تو سوچ, صرف عبداللہ, عبد الکریم, محمد, احمد نام رکھنے سے مسلمان نہیں ہوتا ہے یار, اس کا کردار اور اخلاق بھی دیکھ. ایسے نام کے مسلمانوں کو ہم نہ کل مسلمان تصور کرتے تھے نہ آج مسلمان تصور کرتے ہیں, اور ان کو منہ توڑ جواب دو کہ نام اگر کوئی تمہارا نام رکھ کر کے اگر دہشت پھیلائے تو کیا ہم بھی یہ کہیں کہ جتنے بھی دہشت گرد ہیں وہ تمہارے مذہب سے ہیں؟ نہیں, تم بھی تو شرماتے لجاتے یہ کیسے کہتے ہو نا کہ نہیں وہ ایک کا کیا سب پر کیوں دھرتے ہو, تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا ہو ہی نہیں سکتا ہے, یہ تو نام اپنا کر کے اسلام کو بدنام کر کے یہ نام کمانا چاہتا ہے, یہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. ان کو منہ توڑ جواب دو, یہ نام کا ہے, کام کا مسلمان نہیں ہے. میرے آقا نے اس کو کلمہ پڑھایا, وہ مشرف پر اسلام ہوا اور گھر سے نکل گیا سونے کی انگوٹھی لے کر کے. ایک دن یا 2 دن کے بعد واپس 500 افراد کا قافلہ لے کر کے آئے. اتنے 500 لوگ لے کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا. جیسے ہی اپنے گھر یا گاؤں میں پہنچا تھا, قریے میں کسی دیہات کا رہنے والا بندہ تھا, وہاں پہنچا, آ کر کے اس نے میرے آقا کی تعریفیں شروع کر دی اور کہا لوگوں یہ جو ہم نے خبریں سنی ہے نا کہ مکہ میں نبی پیدا ہوا ہے اور مدینے میں ابھی بستا ہے, اس کے اخلاق بڑے اعلیٰ ہیں, واقعی اس کے اخلاق اعلیٰ ہیں, وہ بڑے سیرت و کردار کا مالک ہے, ان کی شان بڑی نرالی ہے یار, وہ تو لوگوں کے عیبوں کو چھپانے والے ہیں, ان سے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو لوگوں کو پناہ دینے والے ہیں.
اپنے قبیلے میں گیا، 500 افراد کو لے کر کے آیا، آ کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو گیا، عرض کی یا رسول اللہ جسم موٹا تھا، بدن بھی موٹا ہے، دماغ بھی موٹا ہے، میں زیادہ تو سمجھ نہیں سکتا ہوں، لیکن میرے موٹے دماغ نے اتنا ضرور سمجھ لیا ہے کہ اس اخلاق اور کردار کا مالک کوئی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان۔ میرے موٹے دماغ نے فیصلہ کر دیا کہ یہ اللہ کا سچا نبی۔ تو کیا ملا ہمیں؟ اچھے اخلاق ملے، رحم دلی ملی، لوگوں کے عیبوں کو چھپانے کا جذبہ میرے مصطفیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اب آخر میں 2-4 باتیں عرض کر دوں کہ میرے بھائیوں، میلاد مصطفیٰ کا یہ تحفہ ہم لے کر کے اٹھیں، وہ آقا کہ جنہوں نے اپنے تو اپنے غیروں کے عیبوں کو چھپایا، غیروں کے عیبوں کو چھپایا، اور اپنے تو اپنے غیروں کو بھی نوازا، اپنے تو اپنے رہے، غیروں کے لیے بھی دعائیں کی۔ جنگ احد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سخت جنگ ثابت ہوئی، کافی صحابہ کرام شہید ہوئے، تکلیف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبتلا تھے، آپ کی دندان مبارک بھی زخمی ہوئے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آج اسی مقام پر ان تمام بے ایمانوں کے لیے بد دعا کر دو، یہ سب غرق ہو جائیں، برباد ہو جائیں۔ میرے آقا نے تاریخی جملے کیا فرمایا؟ صحابہ نے کہا کہ بد دعا کر دو، میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے اور یوں عرض کیا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، اس لیے کہ میری قوم ابھی تک میری حقیقت کو جانتے ہیں۔ اور پھر ایک روایت میں ہے کہ اللہم اغفر لہم، اے اللہ انہوں نے مجھے ستایا تو ان کو معاف کر دے، تو ان کو بخش دے، ان کو معاف کر دے۔ یہ ہے ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، یہ ہے ان کی سیرت، یہ ہے ان کا کردار۔ ہم کس رخ چل رہے ہیں؟ اپنا بھائی چھوٹی سی غلطی کرے اس کو رسوا نہ کرو، اپنا بھائی اگر چھوٹی سی بھول کرے تو اس کو محبت سے سمجھاؤ، اپنا بھائی اگر کوئی بھول کرے تو اس کی اصلاح کرو، اس کو رسوا اور ذلیل نہ کرو۔ میرے بھائیوں، آؤ مل کر کے اسلام کی خوشبو کو دنیا میں پھیلائیں، اپنے شہر میں اسلامی معاشرے کو تشکیل دینے کی کوشش کریں۔ یہ شادی بیاہ موت اور غم ہمارے سب کے سب اسلامی رسم و رواج کے مطابق ہونے چاہیے۔ اب 2 باتیں میں اپنی بہنوں سے عرض کرنا چاہوں گا کہ میری بہنوں، اللہ نے آپ کو بڑا شرف دیا ہے، بڑی عزت دی ہے، آپ کنیز فاطمہ ہیں، آپ اسلام کی شہزادیاں ہیں، حیا آپ کا زیور ہے، شرم آپ کی چادر ہے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام دیا ہے، آپ ہی تو ہیں کہ آپ کے گودوں سے غوث اعظم جیسے پیدا ہوئے، خواجہ اجمیر جیسے پیدا ہوئے، حسن و حسین جیسے پیدا ہوئے، آپ کی ہی گود سے صلاح الدین ایوبی جیسے پیدا ہوئے، آپ ہی کی گود سے قاسم جیسے نوجوان پیدا ہوئے، محمد بن قاسم جیسے دلیر اور مجاہد پیدا ہوئے، جنہوں نے عرب میں رہ کر کے ہند میں آ کر کے ایک اپنی بہن کی عزت کو بچانے کے لیے اتنا بڑا سفر طے کر کے ہندوستان اس وقت کراچی شامل تھا، کراچی میں آ کر کے اس ظالم کا بدلہ لیا، اس ظالم کو مزہ چکھایا اور اپنی ایک مسلم بہن کی عزت آبرو کو بچائی ہے۔ آپ کی گود سے ایسے مجاہد پیدا ہوتے ہیں، آپ کی گود سے دنیا کے بے حیا لوگ پیدا نہیں ہونے چاہیے، آپ کی گودوں سے بے بد کردار اور بے اخلاق بچے پیدا نہیں ہونے چاہیے۔ میری ملت کی بہنوں، میری ملت کی بیٹیوں، آؤ مل کر کے میلاد مصطفیٰ کے موقع پر یہ خوشبو لے کر کے جائیں کہ ہمارا زیور تو پتہ ہے،
ہم بے پردگی میں کیوں رہ رہی ہیں؟ ہمارا زیور تو حیا ہے، پھر ہم بے حیا کیوں بنے گھومتے ہیں؟ شادیوں میں بہنیں ناچیں، بھائی دیکھے، اللہ اکبر کبیرہ، یہ اسلامی معاشرہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ میری بہنوں، خدا کے واسطے کبھی بھی اپنے مردوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے گھر کے مردوں کو اس بات پر مجبور نہ کرنا کہ بیٹے کی شادی ہے، ڈی جے تو آئے گی، بیٹے کی شادی ہے، ناچنے والیاں تو لانی پڑے گی، بیٹے کی شادی ہے، گانے والیاں تو لانی پڑے گی۔ نہیں 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 میری بہنوں، یہ آپ کا کردار نہیں ہے، یہ آپ کا اخلاق نہیں ہے۔ ہاں، یہ ضرور کہہ سکتی ہیں بچے کی شادی ہے، مدرسے میں پڑھنے والی بچیاں ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتی ہیں، جو حدیث پڑھتی ہیں، جو سیرت رسول پڑھتی ہیں، ذرا ان کو عزت و آبرو کے ساتھ بلا کر کے لائیں۔ بچے کی شادی ہے، نئی زندگی شروع کرنے والے ہیں، لہذا قرآن کی تلاوت گھر میں کی جائے تاکہ بچے کی آنے والی زندگی بابرکت بنے اور آنے والی نسل نیک اور فرما بردار بنے۔ بچے کی شادی ہے، ناچنے والیاں نہیں چاہیے، کیونکہ ناچنے والیوں کے ذریعے سے شادیاں کراؤ گے تو گھر میں ناچنے والے نچنیے پیدا ہوں گے، وفادار بچے پیدا نہیں ہو سکتے ہیں۔ گھر میں شادی ہے، گویوں کو نہ بلاؤ، گھر میں شادی ہے، مداحان رسول کو بلاؤ، میرے مصطفیٰ کی ثنا سنو تاکہ آپ کے گھر میں مصطفیٰ کے وفادار بچے پیدا ہوں، نسل نیک اور صالح بنے۔ اب یہ پیغام ہم اور آپ لے کر کے جائیں، اپنے معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنانے کی کوشش کریں۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرے رسول جو تمہیں دیں لے لو، اور جن چیزوں سے میرے رسول تمہیں منع کریں رک جاؤ۔ رسول نے ہمیں کیا دیا؟ رسول نے ہمیں سچائی دی ہے، ہم سچائی کو لیں۔ رسول نے جھوٹ سے منع کیا، اس کو چھوڑ دو۔ رسول نے حیا دیا ہے، ہم حیا کو لیں، بے حیائی کو چھوڑ دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں امانت داری دی ہے، امانت داری کو اپنائیں، خیانت کو چھوڑ دیں۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دوسرے سے محبت کا پیغام دیا ہے، وہ لیں، عداوت اور نفرت کو چھوڑ دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھائی چارے کا حکم دیا، اس کو اپنائیں، آپسی نفرتوں عداوتوں کو ایک طرف پھینک دو۔ یہ میرے مصطفیٰ کا پیغام ہے۔ رب فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے محبوب آپ کا کریکٹر تو بے مثال کریکٹر ہے، آپ کا اخلاق تو بڑا اخلاق ہے، کردار ایسا کہ غیر بھی آپ کے کردار کے دیوانے، اپنے بھی آپ کے کردار کے شہدائی، آپ کے اخلاق تو ایسے کہ آپ کے کردار و اخلاق کو دیکھ کر کے آپ کے دشمن بھی آپ کے فرشتہ اور دیوانے ہو جاتے تھے۔ آخر میں عرض کر دوں، میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے رحمت ہیں کہ جنہوں نے جانوروں پر بھی رحم کیا ہے، جنہوں نے انسانوں پر بھی رحم کیا ہے۔ میرے آقا وہ آقا ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغیچے میں ٹہل رہے تھے، ایک اونٹ آپ کی طرف دوڑا چلا آ رہا تھا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ذرا دور ہٹ جائیے، یہ اونٹ دیوانہ ہو گیا ہے، کہیں آپ کو تکلیف نہ پہنچائے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا تم بے فکر رہو، وہ اونٹ دوڑتا ہوا آیا، سر کو میرے مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ دیا اور کچھ اپنی زبان میں کہنے لگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کے سر پر اپنا دست رحمت پھیرا، اس کو تسلی دی اور صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا یہ کس کا اونٹ ہے؟ صحابہ نے مالک کا نام لیا کہ یہ فلاں فلاں کا اونٹ ہے، بلاؤ۔ آپ نے فرمایا یہ بے زبان جانور تمہارے محکوم ہیں، ان کے تم پر حق ہیں، تم ان سے کام زیادہ لیتے ہو اور خوراک کم دیتے ہو، آئندہ اگر اونٹ ایک لقمہ بھی بھوکا رہا تو اس کا حساب تمہیں دینا پڑے گا۔ کی سیرت ہے،
یہ اخلاق اور یہ کردار ہے، اور میرے آقا کی زندگی وہ زندگی ہے جو چند منٹوں میں سمیٹی جا نہیں سکتی ہے۔ آخر میں یہ پوائنٹ عرض کر دوں کہ قیامت کی صبح تک قرآن کا نور باقی رہے گا، میرے مصطفیٰ کی سیرت بھی قیامت کی صبح تک باقی رہے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جیون جو ہے وہ جیون ہے، وہ زندگی ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے ودوان ہوئے ہیں، بڑے مہان لوگ اور دروش پیدا ہوئے ہیں، لیکن ہم دعوے کے ساتھ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیون جس طریقے سے پہلے دن سے لے کر کے آج تک محفوظ ہے، کسی مہان ویکتی کا جیون اس قدر محفوظ نہیں ہے۔ میرے آقا کی ولادت سے لے کر، یعنی آپ کے برتھ ڈے سے لے کر کے آپ کے بچپنا، آپ کی جوانی، آپ کا ادھیڑپن، آپ کے سفر حضر، آپ کی شادیاں، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کا سونا، آپ کا لوگوں کے ساتھ بہیو اور ویوہار کرنا، لوگوں کے ساتھ کلام کرنا، لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرنا، تجارت کرنا، کاروبار کرنا، امانت داری، دیانت داری، سچائی، اخلاق حسنہ، زندگی کے ہر پہلو کو الحمدللہ عاشقان رسول نے پہلے اپنے سینوں میں محفوظ رکھا، پھر کاغذوں میں منتقل کیا، اور قیامت کی صبح تک میرے مصطفیٰ کی سیرت دنیا کے اندر جگمگاتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے باعث رحمت، باعث کرم، باعث فضل بنا کر کے بھیجا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے رسول دیں تو لے لو، اور میرے رسول نے جن باتوں سے منع کیا ہے ان سے رک جاؤ۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے